بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار صدق الله مولانا العظيم. معزز ناظرین و سامعین، آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوں، اور آج کا موضوع ہے عظمت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین. آپ کو یاد ہوگا کہ جو اہل بیت اطہار کا منکر ہے اور ایک طبقہ ہے جو صحابہ کبار کا منکر ہے. ہم کسی سے لڑائی نہیں کرنا چاہتے، مگر جو اللہ کے احکام ہے وہ بتانا چاہتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام کی ذات و برکات ایک معظم شخصیت ہے، اور آپ سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کی ایک عزت ہے، خواہ وہ ادنا جانور کیوں نہ ہو، مگر سرکار سے اس کا تعلق بن جائے تو وہ ادنا جانور نہیں رہتا، وہ عزت والا جانور بن جاتا ہے. جیسا کہ سرکار کے گدھے مبارک کا نام تھا یافور. یافور کہتے ہیں ہرن کو. غزوہ خیبر میں بہت سارے گدھے مالی غنیمت میں ہاتھ لگے تھے، کیونکہ وہ لوگ سبزی فروش تھے. سبزیاں وغیرہ بیچنے کے لیے اپنے گدھوں پر لاد کے باہر گاؤں دیہاتوں میں لے جاتے تھے، اس لیے گدھے ان کی ضرورت کی چیز تھی. ان میں ایک گدھا ہاتھ لگا جس کا نام، سرکار نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام ہے ابو یزید. سرکار نے کہا یہ نام مجھے پسند نہیں. سرکار نے نام بدلا. آپ اپنے بیٹوں بیٹیوں کے نام رکھتے وقت ضرور لحاظ رکھا کریں گے اس کے معنی کیا ہیں. برکت والے کو جو معنی ہے وہ اگر رکھیں گے تو بچے کو بلاتے وقت برکت ہوگی، نام کی تاثیر ہوگی. جتنی مرتبہ دن میں اس کا نام لیں گے اتنی مرتبہ برکات ہوں گی. تو سرکار نے ایک جانور کے نام کو بھی تبدیل فرمایا. نبی پاک علیہ السلام کا خچر مبارک ہے جو امام سبہودی کی وفا الوفا ہے، اس کے اندر آپ نکال کے دیکھیں. بقیع شریف سے شمال مشرقی کونا جو ہے اس کی طرف آپ دیکھیں تو تقریباً کوئی 150 گز کے فاصلے پر ایک کھنڈر ہے، کھنڈرات ہیں. وہ مسجد بغلا کے کھنڈرات ہیں. مسجد بغلا میں خچر والی مسجد. خچر دنیا کا ایک ادنا جانور ہے، مگر جیسا وہ سرکار کا جانور بن گیا پھر وہ ادنا نہ رہا. سرکار خچر پر سوار جا رہے ہیں، ایک پختہ پتھر پر خچر نے پاؤں رکھا، پتھر موم ہو گیا، پگھل گیا. اس کے اندر خچر کا پاؤں گھٹنے تک چلا گیا. سرکار کے صحابہ میں شور مچ گیا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے خچر کے پاؤں کی تاثیر کی وجہ سے پتھر کی جو فطرت ہے اس میں تبدیلی آ گئی ہے. پختہ پتھر ہو کر جس طرح گارے میں کیچڑ میں پاؤں نیچے دھنس جاتا ہے، اسی طریقے سے پختہ پتھر میں سرکار کے خچر کا پاؤں گھس گیا. اب صحابہ کرام نے سوچا کیا کریں، اس جگہ کیسی صورت بنائیں. انہوں نے کہا دراصل بات یہ ہے کہ یہ سرکار کا خچر ہے، یہ سرکار کا معجزہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر کھڑے ہوئے تھے وہ پتھر پگھلا تھا، مقام ابراہیم جس کو کہتے ہو. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. قرآن کہتا ہے کہ تم مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ. تو اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کی حقیقت کو اس حیثیت سے منوایا کہ وہ پتھر صرف برکت والا نہیں بلکہ وہ ایسا مقدس مقام ہے
کہ جس پر سجدہ کرنے سے جو قیمت ملتی ہے باقی جگہوں میں سجدہ کرنے سے وہ قیمت نہیں ملتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو پھر صحابہ نے سوچا اس مقام مقدس کو کعبہ شریف کے مطاف کے پاس رکھا گیا اور پھر ایک آ گیا اس جگہ کو جائے نماز بناؤ. اب ہم کیا کریں؟ سرکار کے خچر کا جو پاؤں ہے جس جگہ لگا اس جگہ مسجد بنا دیں تاکہ جو کام مقام ابراہیم سے لیا گیا ہے وہی کام اس جگہ سرکار کے خچر کے پاؤں والا جو مقام ہے اسے بھی وہی کام لیا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو وہاں صحابہ نے مسجد بنا دی. اس کا نام آج تک کاغذات میں مسجد بغلا ہے. وہ کھنڈرات ہو گئے ہیں لیکن کھنڈرات کے باوجود عالم اسلام کے جتنے بھی دانشور ہیں وہ اس جگہ کی تعظیم کرتے ہیں اس لیے کہ سرکار کے جانور کا پاؤں یہاں لگا ہے. سبحان اللہ. اور اس کی سند ان کے نزدیک کیا ہے؟ وقال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. سورہ کہف میں ہے کہ جن لوگوں کو اصحاب کہف کے مقام پر کامیابی ہوئی انہوں نے کہا ہم اس پر مسجد بنائیں گے. سبحان اللہ. اس جگہ قاضی صلی اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں تفسیر مظہری کے اندر ان هذه الآیات تدل على ان بناء المساجد على قبور الاولیاء قصدا للتبرک یجوز. سبحان اللہ. یہ آیت بتلاتی ہے کہ اولیاء اللہ کے مقامات مقدسہ کے پاس مسجدیں بنانا استحباب سمجھ گئے یہ جائز ہے. سبحان اللہ. اور دیکھیں ان کا کتا بھی تو ان کے ساتھ تھا اس کتے کی بھی عزت بن گئی. آج تک اسلامی عقیدہ یہ ہے وہ کتا جنت میں جائے گا جس کتے نے اصحاب کہف کا ساتھ دیا تھا. سبحان اللہ. اگر اصحاب کہف اولیاء اللہ کا زمرہ ہے اگر ولیوں کا ساتھ دینے والا کتا جنت میں جائے گا تو مجھے بتاؤ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام جنہوں نے جانیں ہتھیلی پر رکھ کے سروں سے کفن باندھ کے موت کو قبول کر کے سرکار کے جہاد میں قدم رکھا اور مردوں کی طرح جہاد لڑ کے دکھایا اور دنیا کو یہ باور کرایا کہ دنیا بھر میں جتنے ہمارے نبی جیسا نبی کوئی نہیں ہمارے رسول جیسا رسول کوئی نہیں اسی طرح ہمارے رسول جیسی اہل بیت کی کسی کی اہل بیت نہیں اور ہمارے نبی جیسے صحابہ کسی کے صحابہ نہیں. ہمارے صحابہ جو نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ ہیں وہ سرکار کی پہچان کا معیار ہیں. سرکار کو پہچاننا چاہو سرکار کیسے تھے تو کہا سرکار کے یاروں کو دیکھو. سرکار کے یار سرکار کی پہچان کا معیار ہے. تو جب ادنا اور ذلیل جانور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ مل کے جنت میں جائیں گے تو جو سید الانبیاء ہیں ان کے ساتھ زندگی مل کے گزارنے والے اپنے گھر بار جائیداد منقولہ غیر منقولہ جائیداد کو سرکار کے راستے میں قربان کرنے والے ان لوگوں کا کیا مقام ہوگا؟ فرمایا میری امت میں سے سب سے پہلے جو جنت میں جائے گا وہ ابو بکر صدیق ہے. سبحان اللہ. جہاں یہ حدیث آتی ہے سب سے پہلے جنت میں میری آل بیت جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے سب سے پہلے جو اولیت حقیقی ہے وہ آل بیت کو حاصل ہوگی کیونکہ آل بیت سرکار کے ساتھ جائیں گے. سرکار نے اپنے آپ کو اہل بیت میں شمار کیا ہے صحابہ میں شمار نہیں کیا امت میں شمار نہیں کیا. نحن آل بیت فلا یقاس بنا احد ہم جو آل بیت ہیں ہمارے برابر کسی کو نہیں سمجھا جا سکتا. تو سرکار کا اپنے آپ کو آل بیت میں شمار کرنا یہ اہل بیت کی افضلیت کی دلیل ہوا. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ امت میں سے ہیں کہ امت میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق جائیں گے. اس کا معنی یہ ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام کی ساری سنگت آخری صحابی تک جنت جائے گا. سرکار دو عالم السلام سے حدیث مرفوع ہے فرمایا اس پر دوزخ حرام ہے جس کی آنکھوں نے میری زیارت کی ہے ایمان کے ساتھ اور اسی پر مرا ہے. فرمایا
اس کو بھی دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی جس نے اس کو دیکھا ہے جس نے مجھے دیکھا تھا. سبحان اس کو بھی آگ نہیں چھوئے گی جس نے اس کو دیکھا تھا جس نے میرے صحابی کو ایمان کے ساتھ دیکھا تھا. اس کا مطلب صحابی بھی اور تابعی بھی اور تبع تابعی بھی جی سرکار کی برکت سے جنت میں جائیں گے. سبحان اللہ تو ان لوگوں کا نام تعظیم سے لینا چاہیے, عزت سے لینا چاہیے, ان کا ذکر پاک اچھے پہلو میں کرنا چاہیے. اگر کوئی بات ان کی طرف ایسی جاتی ہے کہ جس سے کوئی کمزوری کا پہلو محسوس ہوتا ہے اس سے باز رہنا چاہیے. سبحان اللہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنی چاہیے. آپ نے دیکھا پچھلے دنوں ایک مولوی صاحب نے حضرت خاتون جنت کی شان میں گستاخی کا کلمہ بولا. جی تمام اہل حق جو ہے بول پڑے, سبحان اللہ شور کیا سبحان کہ اس آدمی نے نبی پاک علیہ السلام کی حق کی ہے, بے شک کیونکہ سیدہ خاتون جنت سرکار کا جزو ہے. بے شک سبحان اللہ صحابہ ساتھی ہیں سبحان اللہ اور آل بیت جزو رسول ہیں. سبحان جزو رسول کی حق کی ہے, اس لیے اس کو سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے. جتنے بھی آل حق تھے سب بولے, لیکن جو مفتی کہلاتے ہیں اس موقع پر وہ نہیں بولے. ہم ان کو سمجھیں گے جن کا خارجیت سے تعلق ہے. جی اگر خارجیت سے تعلق نہ ہوتا اہل بیت کے حق پر مذمت کیوں نہ کرتے. صرف اس ٹائٹل کی وجہ سے انہوں نے مذمت نہیں کی کہ وہ بھی مفتی ہے ہم بھی مفتی ہیں. اس بارے میں بڑی سخت گرفت آتی ہے. ایسے وقت قیامت کا وقت جب قریب آئے گا, جو آدمی کسی چیز کا اہل نہیں ہے وہ چیز اپنی طرف منسوب کرے گا, اور یہ نشانی جو ہے یہ نجات پانے والے لوگوں کی نہیں ہے. بے شک حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں کسی نے گستاخی کی, آپ نے اس پر گرفت کی, آپ نے بہت اچھا کیا, آپ کو کرنا چاہیے, کیونکہ پاکستان ان لوگوں نے بنایا جو حضرت ابو صدیق کی عظمت کا اعتراف کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گفتگو کرتے تھے, عزت سے کرتے تھے. سبحان صحابہ کی تعظیم کرنے والے لوگوں نے بنایا. اگر کسی شخص نے صحابی مکرم اور صحابہ کے سردار حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں کوئی گستاخی کا کلمہ بولا ہے تو اس کے خلاف انہوں نے بات کی ہے, بہت اچھا کیا ہے. لیکن جس خاتون جنت صحابی ہے, جزو رسول کریم نہیں ہے, بے شک لیکن خاتون جنت جزو رسول کریم ہے. صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عطا کرنا وہ سرکار کی عطا کہلاتا ہے. بے شک بے شک اس بارے میں جن لوگوں کی زبانیں خاموش رہی ہیں, ہم وقت آئے گا تو ان کو بتلائیں گے کہ تم اگر خارجی نہ ہوتے تو جس نے وہ صدیق کی عطا کرنے والے آدمی کے خلاف تم بولے ہو, اسی طرح حضرت سیدہ خاتون جنت کی عطا کرنے والے کے خلاف کیوں نہ بولتے. بے شک بے شک سبحان اس لیے نہیں بولے ہو کہ اندر سے خارجی ہو, بے شک اوپر سے مفتی کہلاتے ہو, سنی کہلاتے ہو, لیکن اندر سے بغض آل بیت تمہارے سینوں میں پایا جاتا ہے, سبحان نہیں تو تم ضرور بولتے. بے شک سبحان اللہ میں نے قرآن مجید کا ایک موقع آپ کے سامنے مطالعہ کیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی, وہ ذات باری تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے. سبحان اللہ انالیٹیکل سٹڈی جو ہے نا, جی قرآن مجید کا تحقیقی مطالعہ وہ بات کو سمجھنے میں بڑی حد تک مددگار ہوتا ہے. سبحان اللہ اگر اس حد تک بات سمجھ نہ آئے تو وہ بات پوری سمجھ نہیں آئی. اس کا پورا سمجھنا پھر خدا کی دین پر موقوف ہے. لیکن تاہم اسلامک نارمیٹیو سائنسز, اسلام کے معیاری علوم, یعنی جو قرآن مجید پر استعمال کیے جائیں, حدیث پر استعمال کیے جائیں تو اصل مطلب سمجھنے میں مددگار ہوں, وہ اسلام کے معیاری علوم ہیں. سبحان اللہ تو اس جگہ یہ بحث ہے کہ هو الذی, ہوا اس میں ضمیر ہے, اس کا مرجع ذات باری تعالیٰ یہ کوالیفائی کرتی ہے اللہ تعالیٰ کو. جی ارسل رسولہ, جس نے اپنا رسول بھیجا. سبحان اللہ. اب ہوا ضمیر پرسنل پروناؤن ہے, ضمیر شخصی ہے, اس کے اندر ابہام ہے, توغل فی الابہام اس کو کہتے ہیں, یعنی ابہام میں حد سے زیادہ ابہام پایا جانا, اس کا نام ہے توغل فی الابہام. اب خدا کی پہچان تو کچھ نہ ہو سکی, اس کے پہچان کا دار و مدار ہوتا ہے مرجع پر.
یعنی جس طرح وہ لوٹ کے جاگتے ہیں، جس کو کہتے ہیں کوالیفائی کرنا، یہ پرسنل پروناؤن ہے، کوالیفائی کرتی ہے فلاں اسم کو. اگر اس کا پہلے سے تعلق نہ ملے تو پھر اس جگہ پہچان کیا ہوگی؟ ارسل رسولہ والذی، وہ ہے. الذی جو ہے یہ ریلیٹو پروناؤن ہے. ریلیٹو پروناؤن بھی اسی طرح مبہم ہے جس طرح پرسنل پروناؤن ہے. تو تعریف کرنے کے لیے تو معرف کے مقابلے میں تعریف کا معنی زیادہ واضح ہو تو تعریف سے بات سمجھ آتی ہے. جو حیثیت بنتی ہے اوبا کی وہی حیثیت بنتی ہے الذی کی. پھر جو الذی ہے جس طرح کے ضمیر کا مرجع پتہ چلے تو پھر ضمیر کا معنی سمجھ آ جاتا ہے. سبحان اللہ. اسی طرح جو ریلیٹو پروناؤن ہے اس کے ساتھ ایک ریسٹرکٹیو ریلیٹو پروناؤن ہوتا ہے، کلاس ہوتی ہے ریسٹرکٹیو ریلیٹو کلاس. اس کو ہمارے عربی زبان میں، فارسی اردو میں کہتے ہیں صلہ. الذی موصول ہے اور ارسل رسولہ یہ اس کا صلہ ہے. ان الذی کی پہچان کیا ہے کہ ارسل رسولہ، یہ بالکل اس طرح کی بات ہے. یہ شاہ صاحب دروازے پر وہی آدمی آیا ہے جو جمعہ میں سب سے آخر آپ سے آ کے ملا تھا. اب اگر دروازے پر آئے ہوئے بندے کی پہچان کرنا چاہو، یہ کہو یہ وہ آدمی ہے جو جمعہ میں سب سے آخر میں آپ سے ملا تھا. یہ ریلیٹو ریسٹرکٹیو ریلیٹو کلاس ہے، یہ صلہ ہے. اس آدمی کی پہچان جو دروازے پر آیا ہوا ہے، یہ ریسٹرکٹیو ریلیٹو کلاس اس کی پہچان ہے. بیچ میں رہے تو دروازے پر آئے ہوئے کی پہچان ہے. اگر یہ بیچ میں نہ رہے تو دروازے پر آئے ہوئے کی پہچان نہیں ہے. رب کہتا ہے میں وہ ہوں جس نے یہ بھیجا، جس نے یہ بھیجا. یہ کلاس بیچ میں رہے تو الذی کی پہچان ہوتی ہے. کیا مطلب؟ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک بیچ میں ہو تو رب کی پہچان ہے. اگر سرکار بیچ میں نہ ہو تو رب کی کوئی پہچان نہیں. اس کا مطلب یہ بات آسانی سے بات سمجھ آ گئی ہے کہ معرفت الہی کا ذریعہ ذات محمد مصطفیٰ علیہ السلام ہے. اور پھر سرکار کی پہچان کیا ہوئی؟ کہا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. یعنی محمد وہ ہے جس کو خدا نے رسول بنا کر کے بھیجا ہے. رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے. اس کی پہچان کس طرح ہوگی؟ والذین معہ اشداء، جو اس کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں. اس کی معیت اور منکروں پر سختی یہ اس کے ساتھ والوں کا ساتھ ہے. تو یہ پہچان ہے اس محبوب کی. مطلب صحابہ کرام بیچ میں ہوں تو سرکار کی پہچان ہے. سرکار کے صحابہ کو نکال دیا جائے تو پھر سرکار کی کوئی پہچان نہیں ہوتی. یہ بات آپ ضرور یاد رکھیں. صحابی کا لفظ استعمال مولانا لوگ کرتے ہیں لیکن اس بات کو مد نظر نہیں رکھا جاتا کہ پہلے صحابہ کون ہیں. پہلے صحابہ آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ سے پہلے حضور کی آل بیت سے پہلے صحابی کوئی نہیں ہے. صحابی کا لفظ جو لغت میں آیا ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے روٹ پر آیا ہے. پہلی صحابیہ اہل بیت کی سوائے علی مرتضیٰ کے، سوائے حضور کی ذات کے اور ساری اہل بیت کے اصل وہ ہے. جو اہل بیت کی اصل ہیں باستثناء 2 افراد کے، وہ پہلی صحابیہ ہیں. صحبت کا لفظ اسلامی اصطلاح میں استعمال ہوا ہے تو اس کی وجہ سے استعمال ہوا. پہلی صحابیہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں. تو پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ خدیجہ الکبریٰ بیچ میں ہو تو سرکار کی پہچان ہوگی. اگر خدیجہ الکبریٰ ساتھ نہ ہو تو پھر پہچان نہیں. اور حضرت سیدہ خاتون جنت بھی سرکار کے صحابیہ بھی ہیں، صاحبزادی بھی ہیں، نور نظر بھی ہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہیں. حسن و حسین سرکار کے نواسے بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہیں اور صحابی بھی ہیں. تو یہ سارا سیٹ ملے. اور پھر مردوں میں سب سے پہلا صحابی مولا مرتضیٰ کی ذات ہے.
تو یہ اہل بیت کا سیٹ سارا اکٹھا ہو تو پھر سرکار کی پہچان ہوگی. بے شک سرکار بیچ میں شامل ہو تو اللہ کی پہچان ہوگی. اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ اہل بیت اور صحابہ کو نکالا جائے خدا کی کوئی پہچان نہیں. اللہ اکبر سبحان اللہ صحابہ کی پہچان کے لیے ضرورت پڑے گی اہل بیت کی. اہل بیت پہلے بیچ میں ہوں گے تو صحابہ کو سرکار کی پہچان ہوگی. سبحان اللہ سبحان اب وہ لوگ جن کو سرکار کا ساتھ ملا اور یہ ان کی شان بنی، ان کی شان کو سمجھنے کے لیے یہ بات بڑی بات ہے کہ جن کو ایک نگاہ سے ایمان کے ساتھ دیکھے دوزخ میں نہ جائے. اللہ اکبر سبحان حج نہیں کیا ہوا، سبحان زکوٰۃ نہیں دی ہوئی، سبحان روزے نہیں رکھے ہوئے، نفلیں نہیں پڑی ہوئی، حج نماز روزہ یہ سارے کام اس سے ابھی نہیں ہوئے، صرف ایک نگاہ سے سرکار کو دیکھا ہے. اللہ واہ واہ جن لوگوں نے ساری زندگی نمازیں پڑھی ہیں، ساری زندگی حج کیے ہیں، ساری زندگی روزے رکھے ہیں، کیا یہ اس کے برابر ہو جائیں گے؟ نہیں نہیں کہا نمازی ہر روز پیدا ہوتے رہیں گے، جی حاجی ہر روز پیدا ہوتے رہیں گے، روزے دار ہر روز پیدا ہوتے رہیں گے، لیکن صحابی حضور کے بعد کوئی نہیں ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک یہی وجہ ہے کہ حضرت امام جلال الدین سیوطی نے تدریب الراوی شرح تقریب النواوی یہ اصول حدیث کی کتاب ہے، اس پر بحث کی ہے صحابی پر. ان کا صحابہ میں حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، مجاہد بھی ہیں، شہید بھی ہیں، حاجی بھی ہیں. دنیا بھر کی ساری نیکیوں کی طرف جو منسوب ہونے والی شخصیتیں ہیں وہ سارے صحابہ میں موجود ہیں. لیکن انہوں نے یہ کیوں نہیں اجازت دی کہ میرے ساتھ کہو شہید حضرت عمر فاروق، شہید حضرت عثمان غنی، شہید حافظ حضرت عبدالرحمن ابن عوف. سبحان کا کسی نے حافظ شہید روزے دار حاجی کہنے کی اجازت نہیں دی. ان کا جس وقت کوئی کسی کی پہچان کرانا چاہے اس کا جو اس کا سپیریئر رینک ہوتا ہے وہ ذکر کرتا ہے. بے شک مثلا ایک آدمی ہے بریگیڈیئر ہے، ظاہر ہے وہ سپاہی بھی تو ہے، جی وہ کبھی کیپٹن بھی تو بھرتی ہوا تھا، جی اس کے اندر کیپٹینٹی بھی تو موجود ہے، جی وہ کبھی میجر بھی تو بنا تھا، جی اس کے اندر میجارٹی بھی موجود ہے. لیکن یہ کیا وجہ ہے اگر کسی بریگیڈیئر کو تو آپ کرنل کہہ دیں حتیٰ کا دعویٰ کر سکتا ہے. جی ان کا اگرچہ کرنل عزت والا لفظ ہے مگر بریگیڈیئر کے لیے اتک کا کلمہ بنتا ہے. جی سبحان اللہ اس لیے مجھ سے کئی مرتبہ لوگوں نے کہا اپنے نام کے ساتھ مولانا کیوں نہیں لکھ رہے دیتے. میں نے کہا مولانا کوئی بھی پڑھے گا مولانا ہو جائے گا، جی لیکن سید وہی ہوگا جو خاتون جنت کے لہو سے پیدا ہوگا. سبحان اللہ اس لیے یہ رینک کسی کو پڑھنے سے نہیں ملتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سپیریئر رینک صحابی ہے. صحابی میں سارے رینک آ سکتے ہیں لیکن سارے رینک ملاؤ ایک صحابی نہیں بن سکتا. سبحان اللہ سبحان پہلے ہوتا ہے شیخ کی تعریف، تعریف کے بعد اس کے بعد ہوتے ہیں احکام. صحابی کی تعریف اہل علم کے نزدیک کیا ہے؟ صحابی کی تعریف جو جمہور کے نزدیک ہے وہ یہ ہے من زار النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی حیات ہی مال ایمان و مات علیہ. صحابی وہ آدمی ہوتا ہے جو سرکار کو ایمان کے ساتھ دیکھے سبحان اللہ اور اس پر ثابت قدم رہے موت تک، وہ ایمان اس کا سلامت رہے، سبحان اللہ اس کی موت ایمان پر ثابت ہو، وہ صحابی ہے. سبحان اللہ اس کا یہ رنگ کسی گناہ کی وجہ سے گھٹتا نہیں ہے، کسی خطا کی وجہ سے مٹتا نہیں ہے. اس کی کوئی بھی انسانی کمزوری دیکھ کر کے آپ اس کو ملامت کرنے کا حق نہیں رکھتے. صحابہ کرام کے اندر جو مشاجرات ہوئے ہیں، اہل سنت والجماعت اور اولیاء اللہ کا مذہب ہے کہ کسی بھی صحابی کو کسی بھی سینس میں برا کہنے کی ٹرائی نہ کرو. جو واقعات آپ کو قانون کے اندر بیان کرنا پڑتے ہیں آپ بیان کریں، لیکن ایسا پہلو نہ اختیار کریں جس سے عتق کا پہلو نکلے. الحمدللہ آج تک ہم نے جتنی باتیں کی ہیں اس میں اس بات کا دھیان کیا ہے جی کہ صحابہ کے بیان میں کوئی عتق کا پہلو نہ نکلے. سبحان اللہ سبحان اللہ جو سرکار کو ایمان کی نظروں سے دیکھے اور اسی پر مر جائے وہ صحابی ہے. سبحان اللہ اب جناب سارے ضروریات
کا وہ پابند ہے ضرور، لیکن صرف صحابی ہونے کی وجہ سے جنت ملے اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری زندگی کے جتنے بھی نیک اعمال ہیں، سرکار کا چہرہ زیبا دیکھنے جتنی خوبی کسی بھی عمل میں نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سب سے افضل عمل سرکار کا دیدار کرنا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس کے ایک دیدار سے دوزخ حرام ہو جائے اور جنت واجب ہو جائے، بتائے اس کا مقابلہ بھی کوئی کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ، یہ تو جمہور کے نزدیک ہے، جی، لیکن علامہ بدر الدین عینی نے اس پر کافی تحقیق پیش کی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حج کیا، زندگی میں ایک ہی حج آپ نے فرمایا، سبحان اللہ، وہ سب سے پہلا حج بھی اور سب سے آخری حج بھی وہی ہے۔ سبحان یہ جو حجوں کی رسلنگ لگی ہوئی ہے نا، جی، عورتیں آپس نماز کوئی نہیں پڑھتی، روزے کی پرواہ کوئی نہیں کرتی، کہ مجھے شوگر ہے جی، میں روزہ نہیں رکھ سکتی، ویسے ہی بہانہ بنا لیتی ہیں، بلی چنگی کھاتی پیتی، لڑتی جھگڑتی باتیں کرتی، سب میں ہوشیار، روزے کے وقت کہتی ہیں مجھے شوگر ہے، مجھے بلڈ پریشر ہے، لیکن جو لڑائی کرتی ہیں باتیں کرتی ہیں اس وقت کوئی شوگر نہیں ہوتی نہ بلڈ پریشر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ حاضر قیاس حجوں کی رسم لگی ہوئی ہے نا، جی، پہلے سرکار کا مشن ہے، بے شک، پیچھے باقی کام ہے۔ مسجدوں میں مکھیاں پنپنا رہی ہیں، ہزاروں جگہ لوگ ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں جس کے پیچھے پڑھنا نہیں چاہتے، مگر مجبوری کی وجہ سے صحیح العقیدہ لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ مسجد بنا سکیں، تو وہ پھر بدعقیدہ لوگ جن کے پیچھے نماز پڑھنا پسند نہیں کرتے ان کے پیچھے پڑھنا پڑتی ہے۔ جی، آج کل لوگ ہم سے پوچھتے ہیں بدعقیدہ کے پیچھے آپ نماز کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ ہم کہتے ہیں ہمارے سامنے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عمل موجود ہے جس کو تمام عالم اسلام نے اپریشیٹ کیا ہے۔ علامہ بدر الدین عینی نے لکھا ہے کہ اس سال جن خواتین یہاں بچے پیدا ہوئے وہ اپنے بچے لے کے آئیں سرکار کی زیارت کریں، تو جن بچوں نے اس حالت میں زیارت کی ہے، بچے تھے ان کو ایمان کا کیا پتہ تھا، جی، ان کو بھی انہوں نے صحابہ میں شمار کیا۔ سبحان اللہ، ان میں سے ایک مشہور صحابی حضرت محمد بن ابی بکر ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ صاحبزادے حضرت اسماء بنت امیس کے، یہ پہلے بیوی تھی حضرت جعفر طیار کی، بیوہ ہوئی تو جناب ابو بکر صدیق سے ان کی شادی ہوئی، سبحان اللہ، ان سے صاحبزادہ پیدا ہوا، سبحان نام ہے محمد بن ابی بکر۔ ابھی وہ 8 مہینے کے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا، تو پھر ظاہر ہے کہ ان کے اسی شیر خارگی کے زمانے میں ہی جی، انہوں نے سرکار کو دیکھا۔ جی، ان کا شمار علامہ ولی الدین تبریزی نے اکمال فی اسماء الرجال کے اندر صحابہ میں ان کا ذکر کیا ہے، جی، سبحان اللہ، تو معلوم ہوا بعض محققین کی رائے یہ بھی ہے کہ کسی بھی حالت میں اس نے کسی بھی عمر میں دیکھا ہے سرکار کو اور بعد میں ثابت قدم رہا ہے، وہ صحابی ہے، سبحان اللہ، اس کو صحابیت کے درجے سے نہیں گرایا جا سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور جن جن لوگوں نے صحبت پائی ہے ان کے درجات میں جو عظمت آئی ہے وہ کسی دوسری عبادت کے ذریعے سے نہیں آئی۔ جی، سبحان اللہ، تو میں عرض کر رہا تھا کہ صحابی کی جب یہ تعریف ہوئی کہ سرکار کو ایک نظر سے دیکھا، ان کے برابر کا کوئی دوسرا بندہ پھر امت میں نہیں ہو سکتا، سبحان اللہ، اگرچہ اہل علم نے اس پر بھی اختلاف کیا ہے۔ سبحان اللہ، علامہ ابن عبد البر اندلسی نے اس پر بحث کی ہے کہ صحابہ کے بعد بھی بندے بعض ایسے پیدا ہو سکتے ہیں کہ جو صحابہ سے افضل ہوں، جی، اگر یہ بعد میں تفسیریں کرنے والوں کا کہ بدریوں کے سوا باقیوں سے افضل ہو سکتے ہیں، ان سے افضل نہیں ہو سکتے، سبحان اللہ، لیکن یہ بات کے مفسرین کی تفسیر ہے، فی الواقعہ انہوں نے یہ بات نہیں لکھی۔ جی، سبحان اللہ، تو وہ کہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ ان من شد الناس حب لی، میرے ساتھ جو بے حد محبت کرنے والے لوگ ہیں ان میں سے ایک ایسی قوم ہے کہ میرے ابھی وہ باپوں کی پشتوں میں ہیں
ماؤں کے پیٹوں میں ہیں سبحان اللہ وہ پیدا ہوں گے. یہ ودو اخذو لو رآنی بعلیہ و ببالہ، سبحان وہ چاہیں گے جان بک جائے مال بک جائے مگر سرکار کا دیدار ہو جائے. بے شک سبحان اللہ ودا یہ ودو کے مادے کے بعد لو آئے تو لو مصدریہ ہوتا ہے. یعنی وہ چاہیں گے کیا بات چاہیں گے جی کہ میرے دیدار کو چاہیں گے جان مال بیچ کے بھی، تو ان لوگوں کا بڑا مقام ہے. سبحان اس نے اللہ اور بھی چند حدیثیں بھی بیان فرمائی ہیں. جی جیسے مجھے دیکھا میرا کلمہ پڑھا اس کو ایک مرتبہ خوشخبری ہے، اور جیسے مجھے دیکھے بغیر کلمہ پڑھا ہے میرے بعد آئیں گے ان کو 7 مرتبہ سبحان اللہ خوشخبری ہے. سبحان اللہ اس طرح کی حدیثیں پیش کر کے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ بعض کا صحابہ سے افضل ہونا ممکن بات ہے، لیکن آج ہم صحابہ کی افضلیت کے موضوع پر بات کر رہے ہیں. سرکار دو عالم علیہ السلام نے صحابہ کی خوبیاں مختلف پہلوؤں سے ارشاد فرمائی ہیں، اور ارشاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا ذکر کیا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے. کالا کالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی، سبحان اللہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کو گالیاں مت دو. سبحان فلو ان احدکم انفقا مثل احد، اگر تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو ما بلغا مدہ احدہم، انہوں نے جو ایک مد وہ کوئی رتی کے برابر یا اس سے بھی کم وزن کا ہے پیمانہ، جی انہوں نے اگر مد کے برابر بھی خرچ کیا نا سونا، جی یہ کوئی احد کے برابر خرچ کر دے سبحان تو ان کا کوئی احد کا سونا ان کے ایک مد کے برابر نہیں بنتا. اللہ اکبر سبحان اللہ اس کے مطلب امام جلال الدین سیوطی نے لکھا یہ کیا قصہ تھا. جی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، فقیہ ہیں، محدث ہیں، اور ان میں سے ایک ہیں جو حضرت علی مرتضیٰ کو سب امت سے افضل سمجھتے تھے، اور چوٹی ڈگے کی چوٹ پر کہتے تھے. یہ نہیں کہ کسی تنہائی کے مقام پر، اس کا تمام محدثین نے ذکر کیا ہے. حضرت شاہ عبداللہ صاحب محدث دہلوی نے اپنی تکمیل الایمان صفحہ 41 پر اس کا ذکر کیا ہے کہ ان بہت سارے صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں جو علی مرتضیٰ کو سب سے افضل سمجھتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ ابو سعید خدری یہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالیاں مت دو. جی کا قصہ اصل میں یہ ہوا تھا کہ حضرت خالد ابن ولید اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے درمیان کسی بارے میں آرگومنٹ ہو گئی، جی زردگی ہو گئی. جی اب وہ صحابی ہیں، جی کہا تم ہو، صحابہ میں سے بھی کوئی اس بات کا حق نہیں رکھتا کہ کسی صحابی کو گالی دے. اللہ سبحان اللہ یہ بات ان کے لیے بھی ممنوع ہے، جی سبحان جسے پوری امت کے لیے ممنوع ہے، جی صحابہ کے لیے بھی ممنوع ہے. سبحان اللہ اگر کسی نے کوئی ایسا کام کیا ہے خدا کی بارگاہ میں جواب دہ ہوگا. ہم کسی حالت میں ان کو برائی کے ساتھ ذکر کرنے کا حق نہیں رکھتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ اس بارے میں اہل سنت والجماعت کا مذہب قابل تعریف ہے. کہتے ہیں کہ ان کو یہ بات کیوں کہی کہ ابو حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو ہے یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور خالد ابن ولید صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے. سبحان اللہ صلح حدیبیہ والے دن یہ مخالفین کی طرف سے لشکر لے کے آئے تھے، اور بعد میں انہوں نے کلمہ پڑھا ہے. ان کو پھر سیف اللہ کے نام سے سرکار نے موسوم کیا. لیکن بعد کی بات ہے، قرآن کے اندر ایک سرحد ہے مرتبے کی، جی لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، جی جنہوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے جانیں خرچ کی ہیں یا مال خرچ کیے ہیں، بعد میں آنے والے لوگ ان کے مرتبے کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے. سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی یہ جن کو گالیاں دے رہے ہو جی یہ فتح مکہ سے پہلے کا مسلمان ہے. سبحان یہ صفحے اول میں اس نے جان بھی دی ہے، مال بھی دی ہے، وسائل بھی خرچ کیے ہیں. سبحان اللہ کافی مالدار صحابی تھے. انہوں نے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد بہت پیسے جنہوں نے خرچ کیے، ان میں سے ایک حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی ہے، اور یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کمائی سمجھے جاتے ہیں.
حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترغیب پر انہوں نے کلمہ پڑھا تھا. سبحان اللہ. یہ مسلمان نہیں تھے. ان کو مسلمان کرنے کا کام کس نے کیا تھا؟ حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا تھا. جی سبحان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بڑے بڑے کارناموں میں سے جن کی وجہ سے ان کو امت مسلمہ میں افضلیت ملی، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی کے جو دانشور تھے، حضرت عثمان غنی بھی بہت دولت مند آدمی تھے. انہوں نے بھی سرکار کے مشن کے لیے بڑے پیسے خرچ کیے ہیں، مگر یہ کمائی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ سبحان عنہ. اللہ. سبحان اللہ. ان کی تعلیم، تربیت اور ترغیب سے وہ مسلمان ہوئے تھے. سبحان اللہ. عبد الرحمان رضی اللہ عنہ، عبد الرحمان بن عوف بھی ان کی ترغیب پر مسلمان ہوئے تھے. جی اس نقطۂ نگاہ سے سرکار بھائی اس بات کا دھیان کرو، تم اس کے برابر کے آدمی نہیں ہو. خواہ کچھ کرو، لیکن مکہ فتح ہونے سے پہلے جنہوں نے جانیں خرچ کی ہیں، جنہوں نے مال خرچ کیے ہیں، ان کے برابر بعد میں ایمان لانے والا بے شک صحابی ہے، جی بے شک شان رکھتا ہے، بے شک مقام رکھتا ہے، لیکن ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا. سبحان اللہ. اس لیے کہ جو دکھوں کے دن اس وقت تک دیکھے ہم نے، انہوں نے واپس لوٹ کے نہیں آنا، اس لیے وہ مرتبہ بھی لوٹ کے واپس نہیں آئے گا. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ افضل العبادات احمد وہاں سب سے افضل عبادت وہ ہوتی ہے جس میں دقت زیادہ ہو. تو سب سے زیادہ دقت کس کو ہوئی ہے؟ خدیجہ کبریٰ کو ہوئی ہے. بے شک. خدیجہ کبریٰ مکہ شریف کے ایک معزز خاتون تھی، واہ. مزاربت کیا کرتی تھی، یعنی پیسے دیا کرتی تھی تاجروں کو کہ تو میرے بھی یہاں پر تجارت کر، تو اصل مال جو ہے، اصل زر وہ میرا ہے، محنت کی وجہ سے جو ہمیں فائدہ ملے وہ ہم 50-50 یا 1/4 کی حیثیت سے یا 1/3 کی حیثیت سے بانٹ لیا کریں گے. اس عمل کا نام ہے مزاربت. سبحان اللہ. اس کو انگریزی میں کہتے ہیں اسپیکولیشن. Speculation. یہ اسپیکولیشن ہے. Speculation. اسپیکولیشن جی. تک تخمینے کو بھی کہتے ہیں. جی تک تخمینہ کرنا، جی تخمینہ بتانا، اندازہ بتانا، اور ایک اس کے بانے کسی کو پیسے دینا کہ وہ کام کرے، محنت کرے، جی جو نفع ہو وہ اصل مالک اور عمل کرنے والا جو تاجر ہے ان کے درمیان تقسیم ہو جائے. اس کا نام بھی مزاربت ہے. سبحان اللہ. تو سب سے زیادہ ان کے لیے مشکل تھا. خاتونیں جو ماں باپ نے جہیز میں اگر ایک انگشتری دے دیا نا، ساری زندگی مر جائے گی نا، جی وہ انگشتری کبھی نہیں بیچتی. کہتے یہ میری اماں کی نشانی ہے. بے شک. برد بار برے سے برا وقت آئے اور زیور اگر بیچنے کی ضرورت پڑے جو خاوند نے بنایا تھا بیچ دیتی ہیں. ماں باپ کے گھر کے بندے ہیں، بالیاں ہیں، وہ نہیں بیچتی. سبحان اللہ. کہتے ہیں میری ماں باپ کی نشانی ہے. سبحان اللہ. حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے سلسلے میں جو قربانی کی وہ بمائے صدیق اکبر کے، بمائے عمر فاروق کے، بمائے عثمان غنی کے 1,24,000 سے کم و بیش صحابہ کرام کسی نے وہ قربانی نہیں کی سبحان اللہ. جو خدیجہ کبریٰ نے کی. سبحان اللہ. وہ کب؟ سورہ والضحیٰ کی تفسیر میں وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ کی تفسیر کرتے ہوئے امام فخر الدین رازی نے حضرت ابوبکر صدیق کو راوی قرار دے کے بات بیان کی ہے کہ ایک دن سرکار دوپہر کی دھوپ میں مکہ شریف کے مختلف حصوں سے گھوم کے تشریف لائے. آپ کا چہرہ شرابور ہو رہا ہے، جی یعنی پسینہ بہہ رہا ہے، جی آپ کے چہرے پر تھکان کے آثار ہیں. تو مائی صاحبہ چونکہ عمر میں زیادہ تھیں، اس لیے جب سرکار کو دیکھیں تو بڑی شفقت کے ساتھ باتیں کیا کرتے تھے. سرکار کے تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھے کہا یا رسول اللہ آپ کی طبیعت بڑی مقدر نظر آ رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. کچھ آپ غمزدہ نظر آ رہے ہیں. آپ نے خدیجہ مجھ پر ایمان لانے والے یا غلام ہیں یا آزاد کردہ غلام ہیں یا غلاموں کی اولاد ہے، ان کے پاس کھانے کی روٹی نہیں، پہننے کا کپڑا نہیں، رہنے کا مکان نہیں. اگر میں ان کی مدد نہ کروں میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا ہے. اللہ. اگر مدد کروں تو پیسے تیرے ہیں، تیرے پیسے خرچ کرنے سے شرمندگی محسوس کرتا ہوں. مرد ہوں، مجھے اپنی کمائی خرچ کرنی چاہیے.
عالم اسلام کے تمام مردوں کو اپنی مردانیت کا پاس کرنا چاہیے. عورت کے ساتھ سختی نہیں کرنی چاہیے، شفقت کرنی چاہیے. سرکار نے محسوس کیا یہ مال تیرا ہے، میں اگر خرچ کروں مجھے شرمندگی محسوس ہوتی ہے. سبحان اللہ. یہ تیری ماں کی طرف سے ملے ہوں گے، تیری باپ کی طرف سے یہ مال ملے ہوں گے، صاحب کا جو تیرے خامن تھے دو ان کی طرف سے ملے ہوں گے، یہ تیری اپنی واحد ملکیت کی چیزیں ہیں، ان میں ہاتھ ڈالنا مناسب نہیں سمجھتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کہتے مجھے جناب سیدہ نے فرمایا کہ باہر جاؤ، قریشیوں میں سے کوئی گواہ لے کے آؤ. کہا آگے پیچھے جو چلتے پھرتے قریشی تھے ان کو پکڑ کے لے آئے. کہتے میں اور وہ قریشی آمنے سامنے بیٹھ گئے. جناب سیدہ نے اندر جا کے اشرفیاں، سونے کا سکہ تھا، ایک یونٹ تھی کرنسی کی، جی. اس کا نام تھا دینار. وہ سونے کے ہوتے تھے، ان کا مٹیریل سونا تھا. وہ لا کے سامنے ڈھیر کرنے شروع کر دیے. ایک طرف میں ہوں اور ایک طرف باقی صحابہ باقی قریشی ہیں. جی. ان میں اس کا لحاظ نہیں کہ یہ صحابی ہیں کہ کوئی قریشی. ان کا مطلب یہ تھا قریشیوں کو بلا کے لاؤ تاکہ جو میں خدمت کروں دوست بھی گواہ رہیں دشمن بھی گواہ اللہ رہیں. اکبر. سبحان اللہ. ان کو یہ پتا تھا کہ قریشی ایک خاندانی قوم ہے، گھٹیا قسم کا گناہ بھی یہ نہیں کرتے. گناہ کرتے وقت یہ خیال رکھتے ہیں کہ کوئی ایسا کام کریں جو ہماری شان کے لائق ہو. سبحان اللہ. اس لیے کہا قریشیوں کو بلا کے لاؤ. تو کہتے سامنے بیٹھے ہوئے وہ قریشی، دوسری طرف میں بیٹھا ہوا ہوں. اشرفیوں کے ڈھیر لگنے شروع ہو گئے. وہ ڈھیر اتنا اونچا ہو گیا کہ نہ وہ مجھے دیکھ سکتے ہیں نہ میں انہیں دیکھ سکتا ہوں. اللہ اکبر. سبحان اللہ. یہ تو ٹنوں کے حساب سے اشرفیاں ہوں تو سبحان اللہ. سبحان اللہ. سیروں دھڑیوں کے حساب سے منوں کے حساب سے نہیں. وہ تو ٹنوں کے حساب سے سونا ہو تو اتنا بڑا ڈھیر ہو سکتا ہے کہ آمنے سامنے بیٹھے والے بندوں کو آدمی دیکھنے سے عاجز ہو. تو کہتے حضرت ابو صدیق یہ منظر جب ہو چکا تو جناب سیدہ نے کہا یا رسول اللہ یہ مال میں نے آپ کو پیش کر دیا ہے، سبحان اللہ. یہ آپ کا مال ہے، سبحان اللہ. چاہیں تو آپ تقسیم کر دیں، چاہیں تو اس کو اپنے پاس رکھ لیں. اللہ. تو اتنی بڑی قربانی. حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ جس تاریخ مسلمان ہوئے تھے کل 40,000 درم تھے. ایک اشرفی میں 15 درم ہوتے تھے، تو 15 درم کے مجموعے کا نام اشرفی ہے، دینار. جی. تو کل 40,000 درم کے جو کل ان کا رقم انویسٹ ہوئی تھی تجارت میں، اس کی ویلیویٹ کیا گیا تھا. تو وہ محدثین لکھتے ہیں کہ وہ 40,000 درم تھے. اب 40,000 درم کہاں اور اشرفیوں کا اتنا بڑا ڈھیر کہاں. سبحان اللہ. سبحان اب ساری امت نے جو مل کے خرچ کیا ہے جی. جناب سیدہ خدیجہ کبریٰ کے ذات پاک کے قربانی کے 10ویں حصے کے برابر بھی نہیں بنتا. بے شک. بے شک. تو سبحان پھر اللہ. سب سے زیادہ مشکل شعبیت کس کی ہوئی؟ جناب خدیجہ کبریٰ کی ہوئی. سبحان اللہ. اور مسلم شریف کے اندر حدیث ہے من سنّا سنتن حسنتن فلہ اجرہا واجر من عمل بها الی یوم القیامہ ومن سنّا سنتن سیئۃ فعلیہ وزرہا ووزر من عمل بها الی یوم القیامہ. سبحان اللہ. وہ کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمایا کہ جو کو آدمی اچھا کام شروع کرے، شروع کرنے کا ثواب اس کو الگ ملے گا، لیکن اس کو دیکھ کے جو اچھا کام کریں ان سب اچھوں کی نیکیوں کے برابر اس اکیلے آدمی کو ثواب جائے گا. سبحان اللہ. یعنی اسے 1 روپیہ دیا تھا، اس کو دیکھ کے 1000 بندے نے دیا ہے 1 روپیہ. ان 1 روپیہ دینے والوں کو 1000 روپیہ الگ ملے گا، لیکن ان سب کے برابر 1000 روپیہ بنتا ہے وہ اس اکیلے آدمی کو دیا جائے گا جس نے وہ شروع میں اس کی ابتدا کی تھی. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ نے پہلے جو ایمان کی داغ بیل ڈالی اس کی بھی موجد وہی ہیں. اور مکے کی سرزمین میں خدا کو ایک کہنا یہ گناہ بھی تھا، یہ جرم بھی تھا. سبحان اللہ. گناہ توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں، جرم توبہ سے معاف نہیں ہوتے. تو جناب سیدہ کو یہ خطرہ مول لینا کہ مکے کی سوسائٹی جب میرے متعلق سنے گی
میں نے ایک شخص کے اس آواز پر لبیک کہی ہے کہ اللہ ایک ہے، اس معبود پر حق کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں. جب لوگ یہ سنیں گے تو پھر مجھے ملامت کریں گے. اس کو کہتے ہیں ویجیلنس آف پیپل. جی ویجیلنس آف پیپل بھی قانون کا ایک ادارہ ہے. جی سبحان جیسا کہ کسی نے حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کی شان پاک میں گستاخی کا کلمہ کہا ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اس کا نام ہے ویجیلنس آف پیپل. خاتون جنت کی ذات پاک کو برا کہا ہے، اس کو ہم نے برا کہا ہے، مذمت کی ہے کہ یہ کلمہ حرام ہے، تو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اور توبہ کرو، یا جس جج کے پاس ہے یہ اس کی ڈسکریشنری پاور جو ہے نا، تعزیر جس کو کہتے ہیں، وہ ڈسکریشنری پاور کو استعمال کرنے کا نام ہے. یعنی جو سزائیں مقرر ہیں ان کو حد کہتے ہیں، جو سزائیں مقرر نہیں ہیں ان کو تعزیر کہتے ہیں. سبحان یہ تعزیری اختیارات اس حاکم کے پاس ہوتے ہیں جن کے پاس کیس ہے. تو یہ سب لوگوں نے مل کے ملامت کیا ہے. یہ ویجیلنس آف پیپل بھی ہے، امر بالمعروف بھی ہے، نہی عن المنکر بھی ہے. امر بالمعروف کا ادارہ اور نہی عن المنکر کا ادارہ، یہ بھی بڑا یادگاری ہے. قرآن مجید نے اس مسئلے پر بھی غور کیا ہے. قال لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون. سبحان قرآن کہتا ہے کہ قوم بنی اسرائیل پر اللہ کی لعنت ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے اور جناب داؤد علیہ السلام کی زبان مبارک سے. حالانکہ نبیوں کی زبانیں رحمت مانگنے کے لیے اللہ نے بنائی ہیں. انہوں نے لعنت کیوں کی؟ انہوں نے کہا جس وقت کہ اللہ کے دین کی بے حرمتی انہوں نے کی ہے. اکھی ڈٹھیوں جری نہ جاندی بے ادبی لیلا دی. محبوب کی حد تک کی جائے جی تو محب اگر غیرت والا تو برداشت نہیں کر سکتا. سبحان کہتے ہیں ان پر لعنت کی دونوں نے. وہ مچھلیاں پکڑتے تھے. اللہ کی شان کہ مچھلیاں اور دنوں میں اتنی نہیں آتی تھی. ہفتے والے دن ان کے لیے پابندی تھی کہ مچھلیاں نہ پکڑے. ایک طبقہ تھا جو مچھلیاں پکڑتا بھی نہیں تھا اور پکڑنے والوں کو منع بھی کرتا تھا. ایک طبقہ کہتا تھا ہم خود نہیں پکڑتے لیکن منع نہیں کرتے، ہمارے کہیں پر باز ہی کوئی نہیں آتا، منع کرنے کا فائدہ کیا ہے. پکڑتے نہیں تھے لیکن منع بھی نہیں کرتے تھے. ہمیں کیا، یہ ہمیں کیا بھی ایسی ضرورت کے وقت بڑا ملعون کلمہ ہے، اس پر بڑا مواخذہ ہوگا. یہاں مسلمانوں کی اتک ہوتی ہے، باقی مسلمان کہتے مجھے کیا، ہمدردی نہیں کرتے، اس پر پکڑ ہوگی. کہا کہ وہ جو نہیں پکڑتے تھے مگر منع بھی نہیں کرتے تھے، جب سزا ہوئی پکڑنے والوں کو جو ہوئی وہ منع نہ کرنے والوں کو بھی ہوئی. بچے تو صرف وہ بچے کہ جو پکڑتے بھی نہیں تھے، پکڑنے سے منع بھی کرتے تھے. اس جگہ یہ بحث ہے کہ نئی عن المنکر جو ہے یہ تو فرض کفایہ ہے، فرض کفایہ پر ہے. یہ پکڑ کیوں ہے؟ کا فرض کفایہ اس وقت ہوتا ہے جب اور کوئی کرے اس کو. جب کوئی اور کرنے والا نہ ہو یا اس کا بس چلے تو وہ اس وقت منع نہ کرے تو پھر اس پر بھی اس کو پکڑ ہوگی. تو کہا قانون لا یتناہون، قرآن مجید نے خود بیان کیا ہے کہ ہم نے کیوں ان کو پکڑا. جو منع نہیں کرتے تھے ان کو بھی پکڑا، جو مچھلیاں پکڑتے تھے ان کو بھی پکڑا. وجہ کیا تھی؟ کانو یعتدون، وہ زیادتی کیا کرتے تھے. زیادتی کیا تھی؟ لا یتناہون عن منکر فعلوہ، اس بدی سے منع نہیں کرتے تھے جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے. کہا اس کا مطلب یہ ہے جو بدی کرتا دیکھے اور اس کو نہ روکے اس ارتکاب جرم میں اس کو بھی شریک ہونا پڑے گا. یہ کرمنل ابیٹمنٹ ہے، اعانت مجرمانہ ہے. اس کے ایسا کرنے سے گناہ کرنے والے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اگر کوئی برائی ہوتی تو لوگ مجھے برا کہتے، تو چپ رہ کے انہوں نے اس کی حوصلہ افزائی کی ہے. بدعقیدگی پھیلے آپ اس کو نہ روکیں تو پھر آپ کی بدی ہے، آپ اس بدی میں شریک ہوں گے. اس کی جو سزا ہوگی اس میں آپ کو بھی حصہ لینا پڑے گا. تو اللہ نے مرتے دم تک
नहीं अनिल मुनकर को छोड़ा नहीं। सुभान अल्लाह। जैसा कि हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के स्वाने हयात में ये अमर मरकूज है, मरकूम है कि आप उजत कह रहे थे कि अब्बासिया की जो हुकूमत है ये बातिल है। वजह क्या थी कि हमने जो जंग लड़ी थी वो अहले बैत के लिए लड़ी थी, सैयद नफ्स ज़किया के लिए लड़ी थी। वो उनके मुर्शिद भी थे, उस्ताद भी थे, इमाम मालिक उनके मुरीद थे। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उनके जितने अब्बासियों के मौलवी थे उनके पीछे जुमा भी नहीं पढ़ते थे, ईद की नमाज भी नहीं पढ़ते थे, पंज वक्ता नमाज भी नहीं पढ़ते थे। हमसे लोग पूछते बदअकीदा के पीछे नमाज पढ़ने से क्यों रोकते हो? यार पीछे उसके पढ़ो जिसकी अपनी होती हो, अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसकी अपनी ना होती हो उसके पीछे पढ़ने का क्या फायदा है? सुभान एक गाड़ी का इंजन ही निकाल के कोई ले गया है, जी। आप उस गाड़ी के साथ टो चैन कर दे अपनी गाड़ी को, आपकी गाड़ी किस रफ्तार से चलेगी? चलिए क्या समझे कि कहाँ जा रही है? चलिए। तो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, ये वो वक्त है जब इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को पहले जेल में बंद कर दिया गया। कहा इस जुमले से बाज आओ। उनके नज़दीक तलाक़ मुकरा भी बातिल है और बैत मुकरा भी बातिल है। जबर से तलाक ली जाए ये इमाम मालिक का मज़हब है। तो जबरन तलाक भी वाक़या नहीं होती, और जबरन अगर बैत ली जाए तो जबरन बैत भी वाक़या नहीं होती। लेकिन जो लोग अनपढ़ थे वो कहते हम बैत कर बैठे, अब क्या करें? तो इमाम मालिक कहते बस तौबा करो, बैत कोई नहीं हुई। इमाम मालिक को जेल में डाल दिया गया। काफ़ी देर जेल में डालने के से पहले या बाद 70 दुर्रे उनको मारे गए। एक उम्र सीधा आदमी जिसकी उम्र 60 वर्ष से ज़्यादा हो गई वो दुर्रे सह जाए पर बाज ना आए। बिलाखिर ऐसा हुआ कि उनको लाया गया दरबार में, उनके बाजू कस के बांध दिए गए, जो ब्लड सर्कुलेशन बंद हो गया। तो कुछ अरसे के बाद बाजू मुकम्मल नाकारा हो गए। फिर उन्होंने पूछा अब क्या ख्याल है? कहा बाजुओं के नाकारा होने से पहले जो मेरा अकीदा था इस वक्त मेरा वो यकीन है। सुभान अल्लाह। वो बैत जो तुमने ली है वो बातिल है। उधर दोनों बाजू उनके खींच के निकाल दिए गए। उसके बाद उनको पूछा गया कि अब क्या ख्याल है? कि बाजू निकालने से पहले जो मेरा अकीदा था आज भी मेरा अकीदा वही है, सुभान उस पर साबित कदम हूँ। सुभान अहले सुन्नत वल जमात ने इमाम किन को माना है? जिन्होंने अहले बैत के लिए जाने कुर्बान की हैं। सुभान नहीं तो उनके उस्ताद भी थे, उनके शागिर्द भी थे, उनको किसी ने इमाम नहीं माना। इमाम हनीफा के उस्ताद भी थे, शागिर्द भी थे, लेकिन इमाम हनीफा ने दुर्रे खाए बार बार। 3 मरतबा 80 दुर्रे आपको मारे गए। सुभान आपका जनाजा भी जेल खाने से आया है। न किसी उस्ताद को लोगों ने इमाम माना है, न किसी शागिर्द को इमाम माना है। इमाम माना है तो इमाम हनीफा को माना है। उनका हमारे नज़दीक इमाम बरहक होने की निशानी ये है अहले बैत के लिए दुख सहे, अहले बैत के दुखों में शरीक हो, अहले बैत अतहार की परेशानियों में शेयर करे, तो वो हमारा इमाम हो सकता है। अब जनाब इसके बाद जब उन्होंने पूछा, उनका जो बात कल कहता था आज भी वही कहता। अल्लाह सुभान अल्लाह। उसके बाद पूछा कि अब हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। आपका मुंह काला किया, आपको ऊँटनी पर या लद्दू बैल पर सवार करके ले गए बगदाद के शहरों में, क्योंकि मदीना शरीफ की मदीना शरीफ सन 75 तक 8 मरतबा बर्बाद किया जाकर फिर तामीर हुआ है। यानी मक्के को किसी ने इस तरह तबाही की जिस तरह मदीने को किया। वजह क्या थी? हुकूमतें ऐसी आती नहीं जो अहले बैत की दुश्मन थी, और अहले बैत का मरकज असल में मदीना तैयबा था, इसलिए बार बार उजाड़ने का काम भी मदीना शरीफ ही को करते रहे। और आज भी आले मदीना का और बाकी लोगों का अखलाक में बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। किसी दूसरे वक्त में इस पर गुफ्तगू करेंगे। तो अर्ज़ खिदमत है इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, आप कहते हैं मुंह काला होने से पहले जो मेरा अकीदा था आज भी मेरा अकीदा वही है। सुभान अल्लाह। यह मतलब यद वजूह तस्वद वजूह। सुभान इस पर हजरत इमाम इब्ने मर्दवैन है जिनका सन वफात 410 है,
وہ اپنے مناقب امیر المومنین کے اندر لکھتے ہیں کہ یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، قیامت کے میدان میں منکرین علی کی نشانی یہ ہوگی ان کے منہ کالے ہو گئے. اللہ سبحان اللہ. قائد الغر المحجلین، سچے لوگوں کی نشانیاں کیا ہوں گی؟ 5 کلیان ہوں گے، یعنی چاروں اعضاء جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں، جی 2 پاؤں 2 ہاتھ یہ چمک رہے ہوں گے. 5واں چہرہ، 5 کلیان یعنی چہرہ بھی سفید اور 4 اعضاء بھی سفید. سبحان اللہ. ان کا لیڈر کون ہوگا؟ قائد الغر المحجلین. سبحان یہ طبرانی کی حدیث ہے، میرے پاس طبرانی موجود ہے. میں کل پرسوں اپنی کتاب میں کوئی حوالہ لکھا ہوا مٹا دیا کیونکہ میرے شعور میں نہ آئے کہ وہ کتاب کہاں ہے. میری سمجھ میں آیا کہ وہ میرے کتب خانے میں کتاب نہیں ہے، میں نے وہ حوالہ کاٹ دیا. بعد میں تلاش کرتے کرتے وہ میرے کتب خانے میں نکل آئی سبحان اللہ. تو مجھے احساس ہوا اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ہے میں نے اس بنیاد پر وہ کاٹا تھا کہ جب میرے پاس کتاب نہیں ہے تو یہ کتابوں میں حوالہ وہی صفحہ وہی عبارت ایک ایک لفظ وہی تھا. سبحان اللہ. خدا کا شکریہ ادا کیا کہ اللہ کریم تو نے مجھے دیانت اور امانت کا پابند کیا ہے. ماشاء اللہ. جس حوالے کو میں نے بوگس سمجھا اس کو کاٹ دیا اور اصل کتاب بعد میں مل گئی. ماشاء اللہ. تو ماشاء سچے لوگوں میں اور جھوٹے لوگوں میں یہ بڑا بنیادی فرق ہوتا ہے. اللہ. تو عرض امام مالک نے اس کے بعد نہ جمعے کی نماز ان کے پیچھے پڑھی، نہ 5 وقتہ نماز پڑھی اور نہ کوئی جنازہ پیچھے پڑا. اللہ حضرت قیاس 5 نمازیں حرم شریف میں پڑھنی، سرکار کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے رو کے سلام پیش کرنا. سبحان اللہ. سبحان اور کہا یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں میں آپ کا نام لیتا تھا، وضو ہوتا تھا تو لیتا تھا، اللہ. وضو کے بغیر آپ کا نام نہیں لیا. آج میرے ہاتھ ہی نہیں رہے، جہاں تک میری اہلیہ مجھے طہارت کراتی ہو جاتی ہے لیکن وضو مکمل نہیں ہوتا. تو یا رسول اللہ آج جس حالت میں بھی سلام کہتا ہوں قبول فرمائیے. سبحان اللہ. کوئی بھی نماز ان کے پیچھے نہیں پڑھی. ان سے پوچھا گیا اے امام مالک آپ ان کے پیچھے کیوں نہیں پڑھتے؟ ان کا میں ان کے آگے بھی پڑھنا پسند نہیں کرتا، میرے پیچھے ہوں تو بھی میری نماز خراب ہوتی ہے. سبحان اللہ. کہ اس کا ثبوت کہ پیچھے بھی یہ میرے پیچھے پڑے تو میں ان کے آگے بھی نہیں پڑھتا. جی کہا کہ سرکار دو عالم علیہ صاحب نے ایک مرتبہ سیدہ صاحب کیا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ سیدہ صاحب والی تو کوئی بات نہیں تھی، کیوں کیا ہے؟ اپنا فلاں جگہ مجھے ایسا پیش آیا ہے، میں حیران ہوں، میرے پیچھے نمازیں پڑھتے ہو وہ تو ٹھیک نہیں کرتے ہو. اللہ اکبر. اللہ تو اکبر. کہا نبی کے پیچھے اگر خراب وضو والا بندہ کھڑا ہو تو نبی کی نماز میں فرق آ سکتا ہے. تو میرے جیسا مسکین آگے کھڑا ہو، تمہارے جیسے بدعقیدہ بے ایمان میرے پیچھے کھڑے ہو تو میری نماز کا کیا باقی بچ سکتا ہے. اللہ اکبر. انشاءاللہ العزیز کل پھر اسی موضوع پر تقریر ہوگی، سبحان اللہ. کل بھی اور پرسوں بھی انشاءاللہ. صحابہ کرام پر تقریر ہوگی، انشاءاللہ. صحابہ کے فضائل عرض کیے جائیں گے. انشاءاللہ. اور ہم اہل سنت والجماعت ہیں، جس طرح ہم اہل بیت کو انبیاء کے بعد کل دنیا سے افضل مانتے ہیں، اس لیے حضور کے صحابہ کو اہل بیت کے بعد کل دنیا سے افضل مانتے ہیں. سبحان اللہ. اور اس پر دلائل انشاءاللہ آپ کے خدمت میں پیش کیے جائیں گے. سبحان اللہ. اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ سچے دین پر کرے اور مرتے وقت سرکار کا کلمہ پاک نصیب آمین. کرے. آمین. ثم آمین. اور اس وقت میں عصر کی نماز پڑھ کے تھوڑی دیر لیٹ گیا کہ تھک گیا تھا بہت، تو میں دیکھتا ہوں کہ میں عالم خواب میں مغرب کی نماز پڑھ رہا ہوں اور وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ بڑے تڑاخے سے قرات کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. سبحان اللہ. تو عاجی محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ پھر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، وہ پاس بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. تو وہ خود حضرت خواجہ پھر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری کے مرید تھے، لیکن ان کی ساری آل اولاد بیٹیاں بیٹے داماد وہ سارے میرے مرید ہیں. سبحان اللہ. وہ بڑے جھوم جھوم کے داد دے رہے ہیں قرآن مجید پڑھنے کو. تو اس وقت مجھے گھر والوں نے جگایا وَالْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آج کے ان بیانات کا ثواب ان کی روح کو پہنچائے. آمین. وہ بڑے محبان اہل بیت ہیں، بے شک. جتنے ٹوٹے پھوٹے ہوئے سید ہیں، سیکرٹری سید، وہ سارے ان کا فون لکھا ہوا تھا، ان کو فون کر دیتے میں آپ سے ملنے کے لیے آ رہا ہوں. سبحان اللہ. تو ملتے کوئی
اندر جاتے وہ سگریٹ پھینکتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ تو سب کی خدمت کیا کرتے تھے. سبحان اللہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیارا ایسا بندہ تھا, کوئی بھی سید ہو بے شک ان کی خدمت کرتے تھے. بے شک پھر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں یہ خوبی ہے, خواجہ گولڈوی کے مریدوں میں یہ خوبی ہے. سبحان اللہ پھر حیدر علی شاہ صاحب جلال پوری رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں یہ خوبی ہے. سبحان اللہ اولاد رسول کو دیکھیں تو محبت سے پیش آتے ہیں. سبحان اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ سچے دین پر کرے. آپ ختم شریف کی چیزیں رکھے, اونچی آواز سے ختم شریف پڑھے. آج کے اس لیکچر کا اہتمام شیفیلڈ میں ہمارے مرید اور شاگرد ساتھی ہیں قاضی عبدالغفور صاحب, انہوں نے اور ان کے چاروں بچوں ابرار, ذوالفقار, عرفان اور نعمان, انہوں نے مل کے کیا. اور چودھری حاجی محمد سلیمان, چودھری نذیر اور چودھری طوطی اور راجہ عبدالروف, حاجی آفتاب صاحب اور دیگر ہمارے جو شیفیلڈ کے مرید ہیں, ولی محمد خان صاحب کا خاندان, حاجی اکرم صاحب اور حاجی عبدالرحمان صاحب کے باقی صاحبزادگان, سب نے مل کے آج کا اہتمام کیا ہے. سبحان اللہ اللہ کریم ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. کل بھی انشاءاللہ تعالی اسی ٹاپک پر گفتگو ہوگی. اب اللہ کے حضور میں ہاتھ اٹھائیے, جس ساتھی نے جو کچھ پڑھا ہے میرے کر قبول کر لیا. اے مولا کریم, جو کلمات طیبہ میں نے خود پڑھے ہیں, آمین جو میرے دوستوں نے پڑھ کے دیے ہیں, آمین جتنی چیزیں ختم شریف کے لیے تیار کی گئی ہیں, آمین جتنے کھانے تیار کیے گئے, جو ثمرات پیش کیے گئے, اور جتنے کارائے خیر اور کلمات طیبہ پڑھے گئے, اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. اور ان کا ثواب جناب نبی کریم رؤوف الرحیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک کو اصال فرما. آمین تمام انبیاء و مرسلین علیہ السلام کے ارواح مقدسہ کو اصال فرما. نبی پاک علیہ السلام کے تمام آل بیت, ازواج مطہرات, بنات طیبات, اولاد وجاد, حسنین کریمین, خاتون جنت مولا مرتضیٰ, شہیدان دشت کربلا, آئمہ آل بیت کے ارواح مقدسہ کو اصال فرما. اور نبی پاک علیہ السلام کی جتنی آل اولاد آج تک گزری ہے, حسنین کریمین سے لے کر ائمہ آل بیت سے لے کر اور جتنے باقی اغواس, اقتاب, اوتاد, نجبا, خدا نقبا, اولاد رسول میں گزرے سب کے ارواح مقدسہ کو اصال فرما. نبی پاک علیہ السلام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے ارواح مقدسہ کو اصال فرما. بالخصوص امام حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی, حضرت عدر کرار, عشرہ مبشرہ, حاضرین بدر, حاضرین احد, حاضرین احزاب, حاضرین صلح حدیبیہ کے ارواح مقدسہ کو اصال فرما. تمام تابعین و تبع تابعین کے ارواح مقدسہ کو اصال فرما. آمین تمام زمرہ اولیاء اللہ کے ارواح مقدسہ کو اصال فرما. بالخصوص حضرت غوث الثقلین پیروں کے پیر دستگیر محبوب سبحانی, خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار, داتا گنج بخش علی اجمیری, شیخ شاہبدی سروردی, سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا, حضرت امام ابو الحسن, حضرت امام ابو الحسن حسنی رضی اللہ تعالیٰ کی مبارک کو صاحب آمین اور خواجہ خواجگان سید السادات پیر میر علی شاہ صاحب گولوی, بابوجی صاحب گولوی, لال جی صاحب گولوی, دوسرے لال جی صاحب گولوی, حضرت سید السادات سید پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری, جماعت علی شاہ صاحب ثانی لاسانی, پیر حیدر علی شاہ صاحب جلال پوری, خواجہ محمد قاسم مولوی, آمین اور حضرت امام ربانی مجد الفسانی شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ کو صاحب فرما. خواجہ قمر الدین سیالوی, شمس الدین سیالوی, خواجہ سلیمان تونسوی, حضرت خواجہ نور محمد مہاروی, خواجہ فخر الدین دہلوی, خواجہ نظام الدین اولیاء اورنگ آبادی,
آمین نظام الدین اولیاء محبوب الہی آمین حضرت قطب الدین بختیار کاکی آمین امیر خسرو دہلوی آمین سید نصیر الدین چراغ دہلوی آمین خواجہ عبدالقدوس گنگوئی آمین خواجہ خواجگان سید السادات سید علاؤ الدین صابر بیا کلیری اجمیری رضی اللہ تعالیٰ کی عمر کو سفرما ان کے والد صاحب سید شاہ عبد الرحیم صاحب کی عمر کو سفرما آمین حضرت خواجہ خواجگان حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر آمین اور خواجگان کلیام شریف خواجگان اجمیر شریف خواجگان چورا شریف آمین خواجگان سران شریف اور خواجگان بوڑا شریف کے روایت مقدس کے ساتھ فرما آمین اور توری والے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے روایت کے ساتھ فرما آمین اور باقی قادری چشتی نقشبندی سور وردی شاذلی بدوی زنجانی خلوتی شتاریہ درکاویہ دندراویہ کبرویہ اویسیہ آمین اور دیگر سلاسلہ اور اللہ جو معلوم نہیں بھی ہو سکے سب کے روایت مقدس کے ساتھ فرما آمین اور بالخصوص قاضی عبدالغفور صاحب کے آباء و اجداد خاص طور پر ان کے نانا آمین مولوی محمد دین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سبحان چھوٹے سے قد قامت کے آدمی تھے جیسے حاجی شریف صاحب کا مزاج تھا نا اس لیے ان قاضی صاحب کا مزاج تھا سبحان سادات کی بڑی خدمت کیا کرتے تھے سبحان خواجہ جلال پوری کے مرید تھے اچھا پیر حیدر علی شاہ صاحب واہ ان کے ایک بھانجے تھے مولوی ارشاد الہی صاحب سب ان سارے خاندان میں پڑھا لکھا مولوی وہ تھا اچھا اس نے ان سے کہا کہ جو مولوی سید زادی کے امتی عالم کے ساتھ نکاح کوئی جائز سمجھا آپ کیا کہتے اور وہ میں اس کو خارجی کہتا ہوں واہ انہوں نے کہا اگر میں کہوں تو کہا میں تجھے بھی خارجی کہتا ہوں واہ 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 سبحان اللہ بہت نڈر قسم کے درویش تھے اللہ تھے واہ اللہ ان کی روح مبارک آمین آمین قاضی عبدالغفور صاحب کے ننیال ددیال سسرال میں سے اور باقی جتنے بھی ہمارے ساتھی آمین شیفیلڈ میں رہتے اور دین کا کام کر رہے ہیں آمین ان کے ننیال ددیال سسرال میں جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں آمین آمین مولا کریم جن پاک لوگوں کا ذکر کیا ان کی برکت سے آمین جو کلمات طیبہ پڑھے گئے ان کی برکت سے آمین جو نذرانے پیش کیے گئے ان کی برکت سے آمین مولا کریم پاکستان کے اندرونی بیرونی حالات خوشگوار آمین فرما آمین دشمنان پاکستان کو ذلیل و خوار فرما آمین اور جنہوں نے پاکستان بننے کی مخالفت کی تھی آج پاکستان کے چلنے کی مخالفت کر رہے بے ہیں شک مولا کریم پاکستان کو ان سے نجات عطا فرما آمین آمین ان کو سیاسی کارکردگی سے فارغ فرما آمین مولا کریم جن پاک وسائل کا ذکر کیا ان کی برکت سے کشمیر کو مکمل آزادی عطا فرما آمین آمین اور دشمنان کشمیر کو ذلیل و خوار فرما آمین اے اللہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو اور غیور مسلمانوں کو مکمل آزادی عطا فرما آمین جس طرح کا کشمیر کو وہ بنانا چاہتے ہیں اس طرح کا کشمیر انہیں عطا فرما اندرون ہندوستان بسنے والے مسلمانوں کو ہندو استبداد سے نجات عطا فرما اور ہندوؤں کی اجارہ داری سے مسلمانوں کو نجات عطا فرما ہندوستان کے اندر ایک بڑے سائز کا پاکستان بنا اور مغربی بنگال میں جو 1 لاکھ مسلمانوں کی نیشنلٹیز کینسل ہوئی ہیں اللہ کریم نے بحال فرما روہنگین مسلمانوں کو مظالم سے نجات عطا فرما مولا کریم فلسطین مسلمانوں کو مظالم سے نجات عطا فرما مذہب آل حق آل سنت والجماعت کو بالادستی عطا فرما اور مولا کریم جھوٹے مذہبوں سے مسلمانوں کو نجات عطا فرما آج میری آواز جہاں تک جا رہی ہے جو آل ایمان صحیح العقیدہ سن رہے ہیں جس کا جو بھی کوئی نیک مقصد اللہ کریم پورا فرما میرے مریدین مخلصین میں جتنے بھی بے اولاد ساتھی ہیں ان کو صالح نرینہ طویل و نیک وقت اولاد عطا فرما ان کو سعادت مندی کے ساتھ ترقی عطا فرما ایک سید صاحب حیدرآباد دکن والے سید کاظم شاہ صاحب موسیٰ کاظم ان کا اسم گرامی تھا حال ہی میں ان کا انتقال ہوا ہے مولا کہ آج کے تمام کار آئے خیر کا ثواب ان کی روح کو پہنچا کے ان کے درجات بلند فرما ان کے پسماندگان میں خیر و برکت فرما وہاں حیدرآباد دکن میں حضرت غوث ثقلین کی اولاد پاک کے کافی سارے لوگ اس وقت موجود ہیں مولا کہ ان کو ترقی عزت برکت اور بالادستی عطا فرما لوگوں کی دست نگری سے انہیں نجات عطا فرما اے اللہ صدقہ مدینے والی سرکار کا
جتنے ہمارے ساتھی بے روزگار ان کو باوقار روزگار عطا فرما، آمین رزق روزی میں برکت عطا فرما۔ آمین ایک ساتھی ہیں جن کے ہاں رات کو بچہ پیدا ہوا ہے، غلام ربانی، ان کے اس بچے کے دادے کا نام ہے، اللہ کریم ان کو ترقی عطا فرما۔ اس بچے نے صابر شاہ صاحب سے قرآن مجید بھی یاد کیا۔ جی 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 ماشاء اللہ کریم ہمارے سارے دوستوں کو ترقی عطا فرما۔ اللہ پوری روئے زمین پر جن جن میرے مخلصین محبین نے مسجدیں بنانے میں، مدرسے بنانے میں، طالب علم پڑھانے میں، کتابیں خریدنے میں اور اسلامک سینٹر بنانے میں مدد کی، مولا کریم کے جان مال آمین عزت و آبرو کو خیر و برکت سے بالا مال فرما، آمین۔ دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ وصلی اللہ علیہ خیر خلق محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔